السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ نیوز میں آپ کو اور نشان پاکستانی ناظرین۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے سماجی رہنما عوام کو انسان وطن پرست سرمد صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ پاکستان میں حالات جو ہیں کس قدر جو ہے وہ بدترین ہوتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو ہے وطن پرست انسان سرمد صدیقی صاحب، آئیے آپ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سرمد بھائی، جس طریقے سے پاکستان کے جو حالات ہیں گزشتہ کچھ دن پہلے جو پاکستان کے حالات رہے اور پاکستان آرمی ہیڈ کوارٹر پر حملے کیے گئے، ایک سیاسی رہنما کی گرفتاری کے بعد یہ حالات پیش آئے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی رائٹ نیوز کی ٹیم کو اور نشان بھائی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ نیک تمنائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سے حق اور سچ کا کام لے اور حق اور سچ کا عالم بلند کرنے کا آپ کو حوصلہ دے۔ جس طرح پاکستان صحافت کے لیے خطرناک ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے اور جس طرح یہاں صحافیوں کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے، صحافیوں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی، میڈیا ہاؤسز صحافیوں کا قتل عام کرتے ہیں، معاشی قتل عام ہوتا ہے صحافیوں کا، صحافیوں کو کوئی سرکاری سطح پہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس ایسے وقت میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نیوز چینل لانچ کیا، تو اللہ پاک آپ کو بے شمار جو ہے وہ ترقیاں دے۔ باقی یہ جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں پری پلانڈ ایک منصوبہ ہے اور جس طرح لیبیا میں ہوا، عراق میں ہوا، شام میں ہوا، تو وہی تجربہ پاکستان میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن شاید یہ بھول گئے تھے کہ افرادی قوت، ٹیکنالوجی اور شوق شہادت اور جذبہ شہادت کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، اور دوسری ملکوں کی فوجوں میں اور پاکستان کی افواج میں آپ سوسائڈ ریشو دیکھیں، جو خودکشی کا ریشو ہے، جو ٹینس اور ڈپریسو ہو کے سولجر خودکشی کر لیتا ہے، وہ پاکستان میں الحمدللہ زیرو ہے۔ اور ہمارا ہی پڑوسی ملک بھارت جو ہے، وہاں آٹا نہ ملنے پہ اور وہ پرساد نہ ملنے پہ جو ہے ان کے فوجی جو ہے وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے بھی یہ پلان کیا، جو بھی اعلیٰ کار تھے، زلمے خلیلزاد بہت بڑا ایک غیرت قسم کا امریکی سفارتکار ہے جو عمران خان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اور بہت اس کے حق میں ٹویٹس کر رہا ہے کہ یہ آرمی عمران خان کے خلاف ہوئی ہوئی ہے اور آرمی یہ ظلم کر رہی ہے، جبر کر رہی ہے۔ تو یہ پورا ایک پلان ہے، امریکی کانگریس، یو کے کی پارلیمنٹ، یہ اتنے بڑے بڑے ملک ہیں، کینیڈا، یہ اتنی بڑی بڑی G20 کنٹریز ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یہ اپنی پارلیمنٹ میں اور اپنی سینٹ میں ہمارے پر بات کر رہے ہیں۔ ان کی کانگریس کی کال لیک ہو رہی ہے، کانگریس کی خاتون اہلکار ہمارے ہیومن رائٹس کے اوپر بات کر رہی ہے۔ بھائی آپ اپنا ہیومن رائٹس کو دیکھ لو، امریکہ نے ہیومن رائٹس وائلیشن کرنے کے لیے پوری گوانتانامو بے جیل بنائی، یہ پوری ہیومن رائٹس وائلیشن کے لیے دنیا کی نظر میں دھول جھونک کے اس نے جو ہے وہ کیوبا کے اندر جو ہے وہ گوانتانامو بے جیل بنائی۔ بھارت پیلیٹ گن سے 5 سال سے کشمیریوں کی آنکھیں پھوڑ رہا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اچھا یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب بھی بہت اچھے سچے جو ہے وہ ساہوکار بن کے پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں ہم ایسا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور 9 مئی کا واقعہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا بچکانہ بات کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، کراچی سے لے کر خیبر تک سب نے آپ کی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں۔ مراد سعید کہہ رہا ہے GHQ پہنچو، علی امین گڈھا پور کہہ رہا ہے، اسد عمر کہہ رہا ہے، اس کے بعد آپ کا یہ شیریں مزاری بول رہی ہے، یاسمین راشد بول رہی ہے GHQ جانا ہے، GHQ جانا ہے۔ GHQ نہیں ہو گیا، اللہ معاف کرے تو بڑا سسرال ہو گیا، تو اب بھگتو نا، پھر اس کے نتائج بھی تو بھگتو۔ دیکھیں دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کا اصول ہے کہ بندہ اینٹی اسٹیٹ کام کرے تو وہاں تو غائب کر دیا جاتا ہے۔ ان کو تو پھر بھی جیلوں کی سیریں کرائی جا رہی ہیں اور چکیاں بیٹھ کے چکی کا آٹا کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، فواد ڈبو اور ڈبو ہو گیا، موٹا ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ورنہ دنیا کا اصول ہے اینٹی اسٹیٹ کام کرے جو بندہ اس کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ ان کو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ 4 دن جیل، 5 دن جیل۔ تو ایسی جو ہے وہ، اور اس پر پھر آپ کی عدالتیں ان سے ریکویسٹ کر رہی ہیں عمران خان صاحب سے کہ آپ پلیز، ہمیں بڑی خوشی ہوگی آپ ذرا اس کی مذمت کر دیں۔ یہ تو مطلب بے غیرتی کی انتہا ہے کہ آپ اپنی فوج کو لیڈ ڈاؤن کر رہے ہو پوری دنیا میں۔ میں بہرحال آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے 1.5 لاکھ عقاب جو ہے وہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم اس جنرل کے سپاہی ہیں جس نے بھارت میں 83 کلومیٹر گھس کے بھارتی فوج کے گلے کاٹے ہیں، اور ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی افواج کو لیڈ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے گلے کٹوا لیں گے، ہم خود جو ہے یہ PTI کے دفتروں میں جو ہے وہ جسموں پہ بم باندھ کے PTI کے دفتروں میں گھس جائیں گے، لیکن فوج کو کبھی لیڈ ڈاؤن نہیں ہونے جو ہے سیاسی رہنما ہے وہ اس پارٹی سے جو ہے دستبردار ہو رہے ہیں اور پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا ان کو معافی ملی؟ ارے یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب سیاسی پرندے ہیں، ان کو پتا تھا عمران خان نے اب آنا نہیں ہے، گھونسلے بدل رہے ہیں، یہ سارے گھونسلے۔ ابھی کوئی مسلم لیگ جناح کے نام سے پارٹی بن رہی ہے، کوئی اس میں چلا جائے گا، کوئی بہاری قومی موومنٹ میں چلا جائے گا،
हमारे यहाँ तो इतने झंडे हैं, इतने खंभे नहीं है मुल्क में बिजली के जितने झंडे हैं। अभी देखें सब ही अपने घरों से तब्दील करेंगे। टाइटैनिक जब डूबता है ना तो फिर चूहे बिल्ली इधर उधर भागते हैं, सब भागो। अब क्या असर होता है कि सारे सिगार विगार उसके भागेगा वो, ये भी सामने आएगा। अच्छा, दूसरी बात समझते ये बताइएगा, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर मैशियत कब होती जा रही है, नौजवान बेरोजगार है और सड़कों पे भीख मांगने पे जो है वो आ गए। वजह क्या है इसकी? मतलब कि कंपनियों में, कहीं होटलों पे, कहीं पर भी जो है कराची के अंदर जॉब नहीं है। जो एक टाइम था कि कराची को जो है जो बाहर से लोग आते थे वो दुबई तस्वर करते थे, लेकिन आज जो है कराची वाले रिहायशी को भी जो है वो जॉब जो है कंपनी में नहीं मिलती। देखिए जी, ये तो सारा काम जो है ये कराची पुलिस करवाती है और ये पूरी एक मुनज़्ज़म माफिया है। कराची पुलिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, साबका चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा था कि कराची पुलिस रात में डाके मारती है। अब वो मारती किस तरह, मैं इस तरह बताता हूँ कि भोले भाले मासूम सिराइकी या दीगर कौमियतों के लोग जो कराची आते हैं उनको पकड़ के डबल सवारी में किसी केस में पहले क्रिमिनल बनाते हैं, फिर उन्हीं के हाथ में हथियार थमा के देके बोलते हैं लूट खा कमा और हमने भी खिला और खुद भी खा। अभी बहुत बड़ा एक स्कैंडल भी सामने आया है कि ये जो जहांगीर पार्क और जमशेद रोड इधर जो बैठे हुए बेचारे चरसी और हेरोइनची और आइस और कंगानिया का नशा करने वाले लोग थे, उनको गन शॉट कर करके कराची पुलिस अपना जनरल राउंड अप दिखा रही है कि हमने स्ट्रीट क्राइम खत्म कर दिया है और डकैतियां खत्म कर दी हैं। जबकि हकीकत बात यह है कि कराची पुलिस के या डकैतों के बैकग्राउंड में जाए ना कोई पुलिस एहलकार का बेटा होगा, कोई ना कोई जो है वो किसी ना किसी जो है वो पुलिस अफसर का बेटा होगा। इस तरह से आप ये देख लें कि जो GHQ वाला मामला हुआ है उसमें एक साबिक IG का बेटा भी तो है। जो GHQ में हमला हुआ है, जो मिलिट्री कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें एक साबिक IG का बेटा है। जराइम की जो जड़ है ना, जड़ वो पुलिस से निकलती है। अब एक मामला आपको बताऊं, पिछले दिनों मेरा सेंट्रल जेल का विजिट हुआ। बहुत बड़ी सीट होती है CPD में DSP की। शुएब कुरैशी नाम का बंदा DSP CPD बना हुआ बैठा हुआ, सोने के ताजिर को अगवा करके 50 लाख रुपए उसने तावान लिए। ATC 12 में उसका केस चल रहा है और जेल से बैठ के वो धमकियां दिलवा रहा है उस अपने मुद्दईकों के केस से पीछे हटने की। तो देखिए, जब भी किसी शहर में जराइम, और हमारा शहर इस वजह से सोने की चिड़िया है कि यहाँ समंदर है, तो जब भी ये जराइम बढ़ना जहाँ शुरू हो जाए ना, आप समझ जाए पुलिस का रखता है। पुलिस अगर सही हो तो बच्चे का कोई खिलौना नहीं छीन सकता शहर में। इस शहर में तो कराची पुलिस महीने की 500-500 गाड़ियाँ छिनवाती है भाई। तो ये माफिया तो सारा पुलिस से रिलेटेड है। जो आपने क्राइम की बात की, फिरोजाबाद में एक एहलकार है इंस्पेक्टर अतौल्ला कुरैशी, 17 साल से वो एक थाने में, कराची के बाकी थाने अपनी मौत आप मर गए, 110 थाने हैं, 17 साल से वो इस थाने में। एक ईमानदार SP, आप लोगों ने भी बड़ा नाम सुना होगा, कच्चे की डाकुओं की नाक में उसने दम कर दिया था, SSP डॉक्टर रिजवान। उसने उसकी रेड फाइल करके उस पर लिखा कि ये रात 9 बजे के बाद मंजूर शराब वाले की शराब इंडस करोला में बेचता है और वो पैसे DIG और एडिशनल IG को बताता है, जिसकी वजह से ये 17 साल से इस थाने में पोस्टेड है। वो आज तक उसी थाने में पोस्टेड है और शराब बेच रहा है और रीइंस्टेट भी हो गया। डॉक्टर रिजवान बेचारा जाके पंजाब में खप गया, वहाँ नौकरी कर रहा है, वो वहीं का वहीं है। क्रैब्स हैं, these are crabs, ये ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे आप सुबह समुद्र जाते हैं ना, केकड़े एक दूसरे के साथ डंगे मिला के जुड़े हुए होते हैं। तो इन करप्शन ने इनको यूं क्रैब्स की तरह जोड़ा। नहीं भाई, कोई हाफ फ्राई फुल फ्राई नहीं है। मैं आपको हल्फन कसमन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे की बुनियाद पे कह रहे हैं बात, ये सब टोपी ड्रामा, सब दिखावा है कराची पुलिस का। कराची पुलिस जराइम का मंबा है, कराची पुलिस अफवाह बराए तावान, कराची पुलिस जना, कराची पुलिस डकैत, कराची पुलिस कातिल। आजम गोबांग अपने 2 डकैत साथियों के साथ जेल में बंद है। इनका SHO शुएब कुरैशी, वो इनका SSP था मियां जमशेद इनामुल्ला, अपनी बीवी को गोली मार दी, फिर शाजिया मरी के घर पे फायरिंग कर दी उसने। ये these are uniform kidnappers, गैंगस्टर्स हैं ये लोग, ये गैंगस्टर है। अगर आप रोड पर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ तो पुलिस मोबाइल देखे तो आप अल्लाह का नाम भी लेके आलतू जलालतू आई वाला को आलतू बोल के रास्ता तब्दील करें। आप लाहौर वाला को पता पड़े अगर आप कराची पुलिस को खड़े हुए देख लें वहाँ पे। तो बात ये है कि एक बड़ा इसमें वाकया बड़ा मशहूर है कि जो है वो सिंध में जो है वो आपका इलाका है एक गम्बट में जो है वो क्या हुआ, फसादात टूट पड़े, नस्ली फसादात जो है वो सिंधी कौम के दरमियान। तो अचानक सायरन की आवाज़ बजी, तो माँ ने बोला बेटी को, बेटी बाहर सायरन बज रहा है, कोई फोर्स आ रही है, कुछ होने वाला है, दरवाज़ा बंद कर। उसने बोला अम्मा खैर सिंध पुलिस है। उसने बोला बेटा दूधी राजा बकरी को भी अंदर कर। बताइएगा कि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर आपकी क्या राय? देखें कि ये पाकिस्तान की महंगाई की तो आप बात ही ख़त्म करते हैं। अब तो आप बात ये करें कि अब आपने आगे क्या क्या खोना है।
ابھی آپ یہ بات نہیں کہیں کہ سیاستدان ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں، وہ آئی ایم ایف پیسے دے رہا تھا، ناک سے لگی ہے کھنچوا رہا تھا، دے دیے پیسے. آئی ایم ایف نے آپ کو بولا ہے 3660 ارب روپیہ مائنس میں ہر مہینے، یہ پیسے ہمیں کہاں سے کما کر دو گے، پہلے تو یہ بتاؤ پھر قرضہ دیں گے تمہیں. ابھی آپ جو ہے وہ تیار رہیں. ابھی آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے آگے میں آپ کو بتا دوں، آپ کا جائے گا پاکستان پوسٹ، پاکستان ریلوے، پی آئی اے، اسٹیل میں، یہ سب تو آپ کا گیا چائنا کے پاس. ٹھیک ہے، یہ تو پھٹے پہ گیا آپ کا. بقایا جو رہے سے ایسڈ ہیں آپ کی بندرگاہیں، یہ بھی چائنا اور دبئی اور قطر کے پاس پھٹے پہ چلی گئی. اب رہ گئی ملکی ایئر لائن اور ایئرپورٹس. ایئرپورٹس آپ کے تمام آؤٹ سورسنگ ہو جائیں گے، ڈیلی ہو جائیں گے، پرائیویٹلی چلا جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کو بطور قوم کے ڈکلیئر کیا جائے گا دیوالیہ. آفیشلی آپ دیوالیہ ہو چکے ہیں. میں بتا دوں، آپ صحافی لوگ پتہ نہیں بار بار یہ سوال کرتے ہیں کیا ہوگا ملک کا، آپ کو نہیں پتا کہ ملک دیوالیہ ہے. جس ملک میں آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، ڈالر پہ کیپ لگا ہوا ہو، آپ کچھ منگوا نہیں سکتے، وہ دیوالیہ ڈکلیئر ہوتا ہے. ایچ بی ایل بینک کے علاوہ ایک بینک آپ کا ایل سی نہیں دے رہا. کون لیٹر آف کریڈٹ دے رہا ہے امپورٹ کرنے کے لیے؟ ایک بینک آپ کا ایل سی نہیں دے رہا. تو ملک آپ کو آفیشلی دیوالیہ ہو چکا ہے، صرف اعلان کرنا باقی ہے. اب جب یہ اعلان کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگی لوٹ مار، 20-30 لاکھ لوگ مرے گا، یہ زمین خون پیے گی. پھر عالمی طاقتیں بیٹھیں گی، رشیا، چائنا، امریکہ، جرمنی. پھر جس کے جو سمجھ میں آئے گا وہ آپ کے تو بڑوں کے فیصلے ہیں. یہ جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارے پر جلتے ہیں. ہمیں اجازت نہیں ہے، ہماری دسترس نہیں ہے کہ ان کے فیصلے انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں، جو نہیں کرنا وہ نہ کریں. ہم اگر ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے زیادہ ملک بہتر چلانا کوئی نہیں جانتا ہے، 71 سال 72 سال سے ہم ہی چلا رہے ہیں. تو یہ ان کے فیصلے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا. جب آصف زرداری جیسا آدمی اس ملک کا صدر بن سکتا ہے تو کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ لے کہ پی ٹی آئی کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے پاس باہر کی شہریتیں ہیں. ان کا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی سب باہر کی نیشنلٹیز ہیں. پی ٹی آئی کا اوورسیز سیکٹر بہت مضبوط ہے. جتنا بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ سب اوورسیز سے ہو رہا ہے. ابھی عمران خان نے جو لوگوں کے چھوڑ کے جانے کے بعد نئے پارٹی عہدیدار بنائے سارے امریکن کینیڈین لوگ ہیں. آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں. پاک فوج آپ کی سینٹر آف گریوٹی ہے. کسی بھی ملک کا جو مدار ہے وہ فوج کے گرد گھومتا ہے، اور مدار جب فوج کے گرد گھومتا ہے تو فوج کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. تو فوج آپ کی رکھوالی ہے، آپ کی بقا کی ضامن ہے، آپ کے دفاع کی ضامن ہے. خدا رہا اس فوج کو سپورٹ کریں. اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے شہدا کی بے حرمتی نہیں کریں جو 65 میں 71 میں ٹینکوں کے نیچے بم باندھ کے لیٹے، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جو آج بھی افغان سرحد پر، ایران سرحد پر، بھارت کی سرحد پر اپنا خون سینچ کر اس وطن کی حفاظت کر رہے ہیں. خدا رہا ان کے خون کی حرمت کا خیال کریں اور ان کے دشمنوں پر لعنت کریں. یہی ہمارا فرض ہے اور یہی ہمارے دین کامل کا اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ الیکٹرک ایک مافیا ہے اور اس میں نواز شریف، زرداری اور ان سب کے مفادات ہیں. جتنے بڑے سیاستدان ہیں سب کے مفادات ہیں. بہرحال عوام کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے نا، الٹیمیٹلی حکومت کو نا اسمگلنگ کھولنی پڑے گی. اور میں آج آپ کو برملا میڈیا میں کہہ رہا ہوں کہ فوراً افغانستان سے اور ایران سے اسمگلنگ کھول دیں گے. جب کراچی پولیس اپنے لیے اسمگلنگ کھول کے لیاری میں اور مواد بورڈ میں 170 روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول خرید رہی ہے تو عام عوام کو کیوں نہیں دے رہے آپ؟ عام عوام کو نہیں دے. میرا مطالبہ ہے کہ جس طرح بھی 4-5 دن سے بات مستقل چل رہی ہے کہ لیاری کو جو ہے وہ باقاعدہ ہب بنا کر وہاں پہ ایرانی ڈیزل